بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز جو ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور چارٹر ایکٹ جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ووڈ ڈسپیچ 1854۔ اس کا کوسچن ہے سر چارلس ووڈ ڈسپیچ مراسلہ کے خد و خال اور اثرات جو ہیں وہ تحریر کریں۔ ہندوستان میں برطانوی تعلیمی پالیسی کا تیسرا دور جو ہے وہ 1854 سے 1905 تک کا دور ہے۔ اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی اور تمام تر اختیارات جو تھے وہ تاج برطانیہ کے پاس چلے گئے تھے۔ لارڈ مکالے کے لائے ہوئے تعلیمی سسٹم کی طرح اس ڈسپیچ میں بھی مغربی علم و ادب کو بالادستی اس کو دی گئی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ مشرقی علوم کو بالکل نظر انداز کر کے کوئی بھی تعلیمی پالیسی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سفارشات سر چارلس ووڈ نے حکومت برطانیہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دی۔ ان کی سفارشات چونکہ مراسلے کی شکل میں تھی، اس لیے ان کی پیش کردہ سفارشات و تجاویز کو ووڈ ڈسپیچ کا نام دیا گیا تھا۔ اس کو گورنر لارڈ ڈلہوزی نے تعلیمی پالیسی کی صورت میں نافذ کر دیا۔ اس مراسلے نے بہت سی تعلیمی تبدیلیاں کی۔ اس کو تعلیم کا عالمی منشور بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے خد و خال کو دیکھتے ہیں، جو کہ چند ایک پوائنٹس کی صورت میں نے یہاں پر مینشن کر دیے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے محکمہ تعلیم کا قیام۔ ہر صوبے میں محکمہ تعلیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو ہر سال حکومت کو ہر قسم کی رپورٹ بھیجے گا اور اداروں کا معائنہ حکومتی اخراجات پر کرے گا۔ اس کا جو سربراہ ہے وہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ نمبر 2 پر آ جاتا ہے تعلیم کا مقصد۔ تعلیم کا مقصد اخلاقی تربیت ہو، نہ کہ محض ذہنی نشوونما۔ اس تعلیم کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ برطانیہ کو ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے جدید یونیورسٹیوں کا قیام۔ جدید طرز پر بنگال، بمبئی، مدراس میں یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس قسم کی یونیورسٹیاں لندن میں قائم تھیں۔ اس طرح 1857 میں بمبئی، مدراس اور کلکتہ میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، اور 1882 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں قائم کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان یونیورسٹیوں میں عربی، فارسی اور سنسکرت کے لیے اساتذہ بھی رکھے جائیں گے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ذریعہ تعلیم۔ انگریزی زبان کو مستقل طور پر ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا تھا۔ تعلیم کے یکساں مواقع۔ ہر فرد اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ جتنا چاہے تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اس پر کسی قسم کے رنگ، نسل، ذات و عمارت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مغربی علوم۔ چارلس ووڈ کے مطابق مشرقی علوم کی تعلیم کے ساتھ مغربی علوم کا حصول بھی ضروری ہے۔ اس نے مشرقی علوم کی نسبت مغربی علوم کے حصول پر زیادہ زور دیا۔ اساتذہ کی تربیت۔ اس نے ایک سفارش یہ بھی کی کہ جس طرح انگلستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے مراکز قائم ہیں، اسی طرز پر یہاں پر بھی اساتذہ کی تربیت کے لیے مراکز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ مالی امداد۔ غریب اور مستحق طلباء کی مالی امداد کی جائے گی، ان کو وظائف بھی دیے جائیں گے۔ حصول ملازمت۔ ملازمت صرف اسی بنیاد پر دی جائے گی جو افراد پڑھے لکھے اور خواندہ ہوں گے، ملازمت کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہوگی۔ تعلیم نسواں کا انتظام۔ ہندوستان میں اب تک عورتوں کی تعلیم کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انہی سفارشات میں تعلیم نسواں پر زور دیا۔ عورتوں کے لیے الگ مراکز بھی قائم کیے گئے تھے۔ پرائیویٹ اسکولوں کو گرانٹس دینے کی سفارش۔ سفارشات میں پرائیویٹ اداروں اور اسکول کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ طلباء سے فیس لیں اور لادینی تعلیم کا انتظام ہو، اور ذریعہ تعلیم بھی انگریزی ہی ہو، یعنی اس میں دین کی کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ اس کا انتظام نہیں ہوگا۔ مذہبی تعلیم کا خاتمہ۔ تمام اداروں کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے گا کہ وہاں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، بلکہ لادینی یعنی دین سے دوری یا سیکولر تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب اس کے اثرات کی طرف آتے ہیں۔ ووڈ ڈسپیچ کے اثرات یہ بھی چند ایک پوائنٹس کی صورت میں ہے۔ نمبر 1 پہ ہے سرکاری تعلیم کا مقصد۔ سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ ہوا۔
تعلیم کا مقصد صرف ملازمت کا حصول ہی تھا۔ نمبر 2 پر ہے سرکاری زبان۔ سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی بنا دی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے جتنے بھی مقامی لوگ تھے وہ مشرقی علوم اور اپنی زبانوں سے دور ہو گئے تھے۔ نمبر 3، مشرقی علوم کی گرانٹس کا خاتمہ۔ مشرقی علوم کے لیے کسی بھی ادارے کو کوئی بھی گرانٹس جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ ہندو مسلم اختلافات کا آغاز۔ برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ پھر وہ کبھی بھی نہ اٹھ سکیں۔ اس سسٹم میں ہندوؤں کو مسلمانوں پر ترجیح دی گئی تھی، ان کو اعلیٰ ملازمتوں میں حصہ دیا گیا، گرانٹس دی گئی۔ مسلمانوں کی گرانٹس جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی، جس سے ہندو مسلم اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پرائیویٹ اداروں کو دی جانے والی گرانٹس کی شرائط۔ ان میں جو شرائط تھیں وہ یہ تھیں کہ سیکولر تعلیم دی جائے گی ان اداروں کا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہوگا، ان کی ایک انتظامی کمیٹی ہوگی اور ان کا جو ہیڈ ماسٹر ہوگا وہ انگریز ہوگا، سرکاری ضابطوں کی پابندی ہوگی اور انسپیکٹر تعلیمی ادارے کا معائنہ کرے گا، طلباء سے فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی۔ یہ تمام شرائط تھیں ان پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ گرانٹس دینے کے لیے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترقی۔ تعلیم کا مقصد زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترقی تھا۔ اخلاقی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی گئی تھی، اور آخر میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ سیکولر تعلیم ہے۔ سیکولر تعلیم کو فروغ حاصل ہوا کیونکہ حکومت نے انہی اداروں کی مدد کا فیصلہ کیا تھا جو سیکولر یعنی کہ لادینی تعلیم کو فروغ دینا شروع ہوں گے۔ اب ہمارا نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے 1854 سے 1905 تک کے تعلیمی دور کے اہم تعلیمی واقعات وہ تحریر کریں۔ 1856 میں شہر کلکتہ میں انجینئرنگ کالج وہ قائم کیا گیا تھا۔ 1857 میں حلقہ وار انسپیکٹر آف اسکولوں کے معائنے کے لیے بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ 1857 میں ہی کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئی تھیں۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 1882 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 1886 میں انڈین ایجوکیشن سروس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 1887 میں کلکتہ یونیورسٹی کمیشن نے اپنی سفارشات جو تھیں وہ پیش کی تھیں۔ 1887 میں ہی الہ آباد میں یونیورسٹی قائم کی گئی۔ 1887 میں ہی بنارس میں ہندو کالج قائم کیا گیا تھا۔ 1901 میں ہندوستان کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن کا عہدہ قائم کیا گیا تھا۔ 1902 میں انڈین یونیورسٹیز کمیشن نے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کی تھیں۔ 1904 میں حکومت نے ایک قرارداد کے ذریعے ہندوستان کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ 1905 میں قومی تعلیم کی منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے نیشنل کونسل آف ایجوکیشن قائم کی گئی تھی۔